کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کی تھی اور اوپر والے کی دین ہے بھائی، ہم بڑا بول نہیں بولتے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ سیم وہی بات راشد بھائی نے بھی کی ہے۔ راشد بھائی یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی ذکا اشرف کو یہ مشورہ دیا تھا نا کپتانی ہٹا دو، بابر اعظم کو کپتان سے فارغ کرو اور یہ باقیوں کو کپتانی دے دو، اس نے بیسیکلی دشمنی باندھی ہے شاہین سے بھی اور شان مسعود سے بھی۔ شان مسعود کا تو انہوں نے ذکر کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہین کے ساتھ بھی۔ مطلب آپ دیکھیں بیچارہ شان مسعود وہ تو فارغ ہو گیا ہے یار۔ اس کے میں آپ کو پی ایس ایل میں رنز بتاتا ہوں، اس کے پی ایس ایل میں رنز سنیں جو اس نے ابھی تک کیے ہیں۔ 30 12 10 27 2 36 7 10 24 0 یہ سر ٹوٹل سکور ہیں شان مسعود کے پی ایس ایل کے اندر، اور میں حیران ہوں کہ یہ شان مسعود کا چل کیا رہا ہے۔ مطلب ان کو اس نے بے وقوفی تو اس نے کی ہے، اور بھائی پاکستان کی کپتانی اسے نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ ٹیسٹ سیریز آگے آسٹریلیا کی آ رہی تھی، اس میں کپتان بن کے آپ چلے تو گئے، اور آپ کے سامنے ہے کہ پھر کیا ہوا، دو کہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے ڈیسیژن اچھے لیے ہیں، یہ ہے تو وہ ہے، لیکن ایونچولی ہم سیریز ہار گئے 3-0 سے۔ اس کے بعد اب آپ پی ایس ایل میں آئے ہیں، پی ایس ایل میں آپ کو کراچی کنگز کا کپتان بنایا گیا، وہاں پہ بھی آپ سے کچھ نہیں ہو رہا، کراچی کنگز مکو ٹھپا گیا، کراچی اور لاہور دونوں فارغ ہو گئی ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ شان مسعود کی اپنی بیٹنگ نہیں چل رہی، ان کی کپتانی بالکل زیرو نظر آ رہی ہے، کوئی امپیکٹ ان کا نہیں نظر آ رہا، ان کے پلیئرز ہی نہیں چل رہے، میجر پلیئرز ہی نہیں چل رہے، نہ شمسی، نہ بینز، نہ سائفرڈ، نہ فلانا، نہ ٹمکانا، یہ ہو رہا ہے فی الحال۔ شان مسعود کی خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ بیچارہ کبھی کیا تو کبھی کیا، کبھی اوپر بھی کھیل کے دیکھ لیا اوپنر، پھر تھوڑا نیچے آ کر بھی ون ڈاؤن بھی دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں چل پا رہا۔ تو یہ زیادتی ہوئی ہے ویسے لٹرلی۔ شان مسعود کو اگر آپ نے ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنانا تھا، پہلے اسے پراپر کچھ عرصہ کھلاتے تو صحیح ریگولر، پھر اس کے بعد اسے بنا دیتے۔ سیم گوز ود شاہین، اس بیچارے دونوں کے ساتھ دونوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں منزل ٹھوکی گئی ہے۔ اور راشد بھائی نے ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ ان کو تو نقصان ہو رہا ہے، بابر اعظم کو اس ڈیسیژن سے کیا ہوا ہے؟ سر بابر اعظم کا گڈا چڑھ گیا اس ڈیسیژن کے بعد۔ بابر اعظم اس ٹائم 7ویں آسمان کے اوپر ہے، چلو پرفارمنسز تو آئی ہیں، اس کو جس طریقے سے نکالا گیا، سر پوری دنیا نے سوشل میڈیا پہ وہ تماشا دیکھا، میڈیا پر دیکھا، لوگ بابر اعظم کے ساتھ ہو گئے، سمپتی ساری بابر اعظم کو مل گئی۔ اب چیک کرو، سمپتیز تو تھیں بابر اعظم کے ساتھ، بابر اعظم کا بلہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ اب بابر اعظم کا بلہ بھی چل رہا ہے، فینس کے سینٹیمنٹس بھی بابر اعظم کے ساتھ ہیں، تو اب آپ دیکھ لو کہ بابر اعظم کی گیم کدھر ہے۔ اب یہ دو کدھر ہیں جنہوں نے اس پرٹیکولر ٹائم میں بھاگ کے، جیسے وہ چھوٹے بچوں کو ٹافی دو تو وہ آتے نہیں ہیں بھاگ کے، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی کھانی ہے، یہ تو بھاگ کر آگے ٹافیاں کھا لی، وہ ٹافیاں دونوں کے گلے میں پھنس گئی ہیں، شاہین کے بھی اور شان مسعود کے بھی، اور اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کھل کر کہ وہ ڈیسیژن بہت غلط تھا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ پہلے ڈیسیژن کو کہا جائے گا غلط ہے، پھر آواز اٹھائی جائے گی ڈیسیژن کو ریورٹ بیک کرو، اور میں بابر اعظم کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، گرو کپتانی واپس مت لیں۔ لٹرلی جس طرح جا رہا ہے ایز اے نارمل پلیئر کھیل، کپتانی بہت ہی چاہ چڑھا ہوا ہے، تو پشاور زلمی کی پی ایس ایل میں ہر سال کر لو، پاکستان کی مت لینا۔ یقین کرو پاکستان کی کپتانی آپ نے لے کر دیکھ لی ہے کیا ہوتا ہے، لوگ اچھا کرو گے تو بھی گالیاں دیں گے، برا کرو گے تو بھی گالیاں دیں گے، تو کیا ضرورت ہے بلا وجہ میں اس چیز میں ہاتھ ڈالنے کی؟ کسی اور کو کپتان بننے دو، جیسے T20 انٹرنیشنلز کا رضوان کو بنایا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کا شان مسعود کو بنا دیا، اب اسے ٹائم دے تھوڑا، لیکن اگر خیر فار دیٹ میٹر اگر شاہین کو بھی دینا تو دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو ایک بات ہی کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ ریورٹ بیک ہوتا ہے ڈیسیژن، اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے پی سی بی، تو بابر اعظم کو چاہیے سائڈ پہ ہو جائے، کپتانی مت لے، یہ پھر وہی سارا کچھ اس کے لیے نرک والا سین دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی بہترین چل رہا ہے، ایز اٹ از چلتا رہے، تو رنز کر رہا ہے بھائی، تو ڈیفیکلٹ وکٹس کے اوپر تو نے رن کیے ہیں، کراچی کی وکٹ کے اوپر میں بار بار کہوں گا کل کی وکٹ، سر کراچی کی وکٹ کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ وکٹ ہی نہیں ہے جس کے اوپر کراچی میں 170 80 90 رن بنتے ہیں، یہ وہ وکٹ نہیں تھی، یہ دوسری وکٹ تھی، وہ والی وکٹ تو کبڈ تھی، کل وہ جو آپ کو میچ میں وکٹ نظر آئی ہے کبڈ وہ والی تھی جس پہ رنز بنتے ہیں، تو دوسری تھی، یہ جو وکٹ ہے نا، میں کہاں پڑھ رہا تھا نارمل، وہ جو دوسری والی وکٹ ہے اس پہ جو اسپن کی ڈگری ہے نا، بال کتنا اسپن ہوتا ہے، وہ میرے خیال میں 1.9 یا 2 ہے، یہ والی جو وکٹ ہے جس کے اوپر یہ کل میچ کھیلے ہیں پشاور زلمی والے کراچی کنگز کے اگینسٹ، یہاں پر 4 سے 5 ڈگری کا اسپن ہے، اب کدھر 1.9 یا 2 اور کہاں 4 سے 5،
اسی وجہ سے تو آپ نے وہ دیکھا تھا نا سائم ایوب نے جو بال مارا تھا اس کو شان مسعود کو، بیچارے کی بھی نلی قسمت ہوئی بھی ہے. ویسے وہ بال ایسا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بھی لیفٹ ہینڈر ہوتا نا، کوئی بھی بال تھا، تو میں یہاں پہ شان مسعود کو کہوں گا کہ اسے گیند ہی کل بہت اچھا پڑا، لیکن اس کے علاوہ اوور آل بھی بیچارے کا کوئی نہیں کچھ چل رہا. اسے کپتان بنا دیا کراچی کی، اس کا نارمل کھلا لو یار. T20 کا تو وہ پلیئر ہی نہیں ہے. اس کو T20 میں ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے اگر آپ نے اس کو اپنی بیٹنگ کو جسے کہتے ہیں ٹرانسفارم کرنا ہوگا. تو راشد بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں سر، اسٹریٹ فارورڈلی. ذکا اشرف نے چول ماری اور اس چول کا نقصان یہ ہوا کہ ذکا اشرف صاحب خود تو چلے گئے، ہماری ٹیم کا نا انجر پنجر ہل گیا. T20 انٹرنیشنل میں شاہین سے کچھ نہیں ہو رہا، آگے کچھ کر پاتا ہے یا نہیں آئی ڈونٹ نو. اس کی اپنی پرفارمنس وہ ڈاؤن گئی بھی ہے، آگے اٹھتی یا نہیں اٹھتی آئی ڈونٹ نو. شان مسعود وہ ٹیسٹ کرکٹ میں فی الحال اس کے لیسن لگے پڑے ہوئے ہیں. T20 اس کی کرکٹ آپ کے سامنے ہے، تو اس کا بھی کوئی فی الحال جسے کہتے ہیں نا آسرا نہیں ہو پا رہا. پیچھے بچا بابر اعظم، اس کی جے ہو چل رہی ہے اسٹریٹ فارورڈلی. بابر اعظم کی جے ہو چل رہی ہے، اس میں اب انکار کیا کرے بندہ بھائی، اسٹریٹ فارورڈلی کیا انکار کرے بندہ. اب لوگ اس سے پیار کر رہے ہیں، وہ رنز کر رہے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں وہ بسا ہوا ہے. بس اسی لیے کہتے ہیں اوپر والے کے ساتھ نا پنگا نہیں لینا چاہیے. یہ اچھا چپ چپیتا قسم کا انسان ہے، جواب نہیں دیتا. جب لوگوں نے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی، اب اوپر والا بدلے لے رہا ہے. تو اب جسے کہتے ہیں ایسا ہو، اب چیخیں نہ مت مارو، اب درد سے چیخیں مت مارو. اس پرٹیکولر ٹائم میں تم لوگوں نے بہت باتیں کی تھیں، یہ بابر اعظم گھنٹہ پلیئر ہے T20 کا. وہ اس طرح چیختا ہے، چیخ پاگل آدمی ہے قسم سے. چیخ چیخ کے بال اڑا لیے اس نے اپنے سر کے. اندازہ کرو کتنی زور سے چیختا ہوگا، سر کے بال اڑا لیے اس نے اپنے. اور ابھی بھی ٹی وی کے اوپر کسی پہ آیا ہوتا ہے. کیا بنے گا ہماری کرکٹ کا. چلو خیر، اور تم لوگ ٹھیک ہو؟ چلو جاؤ، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھنا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پیس آؤٹ.